رمضان کا پوتر مہینہ چل رہا ہے. آج ہمارے ساتھ ہیں IRPC کے پریزیڈنٹ شاداب. شاداب، آپ کا ویلکم ہے نیوزی لینڈ میں. سب سے پہلے آپ رمضان پر روشنی ڈالیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان جو مہینہ سے ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ ایک منتھ ہے، ایک مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر کا. جس طرح ویسٹرن کیلنڈر، گریگورین کیلنڈر ہوتا ہے، اس میں مہینے ہوتے ہیں جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل. تو اسی طرح رمضان کا بھی مہینہ ہوتا ہے. جیسے اسلامک کیلنڈر مہینہ ہوتا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی. تو یہ 9th منتھ ہے، 9واں مہینہ اسلامک کیلنڈر کا. اور یہ مہینہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس مہینے میں مسلمز جو ہوتے ہیں، مسلمان روزہ رکھتے ہیں. اور ایک امپورٹنس اس مہینہ کا یہ ہے کہ اسی مہینہ میں قرآن نازل ہوا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کہ یہ قرآن کو نازل کیا گیا. تو اس میں رمضان میں کیا کیا خاص ہے؟ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، شب قدر ہے اس میں شامل. رمضان کے مہینے میں بہت ساری خاصیت ہے. سب سے پہلے تو میں نے بولا کہ اس مہینے میں روزہ رکھتے مسلمان، جو کہ ایک پلر ہے اسلام کا. اسلام کے 5 پلرز ہیں. جیسے کہ اگر آپ صحیح بخاری صحیح حدیث پڑھیے گا، والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 8، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 5 بنیاد اسلام کے. سب سے پہلا یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا نماز پڑھنا، حج کرنا اگر پیسہ ہے آپ کے پاس، روزہ رمضان کے روزہ رکھنا، اور زکوٰۃ دینا. یہ 5 پلرز ہے. تو ایک امپورٹنٹ پلر اسلام کا روزہ رکھنا، تو اس میں وہ روزہ رکھتے ہیں. دوسرا جو اسلام کا گرنتھ ہے، اسلامک گرنتھ جو مین امپورٹنٹ کتاب ہے اسلام کا، وہ اس مہینے میں نازل ہوا. اسی مہینے میں ریویلڈ ہوا وہ. اور اس کے اور بھی بہت ساری خاصیت ہے. جیسے اس مہینے میں ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، مسلمان تراویح پڑھتے ہیں. اس مہینے میں مسلم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو کہ ایک کمپلسری چیریٹی ہے، مطلب فرض ہے ان لوگوں کے اوپر، جو کہ ایک اور پلر ہے اسلام کا. اسی مہینے میں زیادہ تر مسلم لوگ اس کو دیتے ہیں. تو شاداب، سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ روزہ کا مقصد اور اس کے فائدے. روزہ رکھنے کا مقصد، روزہ جو بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا. اور اگر آپ پڑھیے گا، کیونکہ میں خود اور بھی اسکرپچرس کو پڑھتا ہوں، تو اگر آپ یہ بائبل پڑھیے گا تو اس میں 40 ورس ہے صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں روزہ کے بارے میں، فاسٹنگ کے بارے میں. اور نیو ٹیسٹمنٹ میں 25 لائن ہے. اور جیسس کرائسٹ کے بارے میں ہے میتھیو چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 2 میں، کہ ہی فاسٹڈ فار 40 days and 40 nights، کہ انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا، 40 دن اور رات کا. اور اگر آپ دوسرے بھی اسکرپچر پڑھیے، جیسے یہ میرے ہاتھ میں منوسمرتی ہے، ہندوازم کا لا بک ہے، اس کو اگر آپ پڑھیے گا چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 222، تو اس میں بھی روزہ کے بارے میں، 3 دن کا روزہ رکھنے کے بارے میں. یا چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 204 205، اس میں بھی لکھا ہوا کہ اگر آپ کسی وید کے کام کو توڑتے ہیں، وید کے لا کو توڑتے ہیں، یا کسی براہمن یا کسی شخص کو، بڑے شخص کو آپ تو کہہ کے بولتے ہیں، تو آپ کو اس دن نہانا ہوگا اور آپ باقی دن کا اپواس مطلب فاسٹ رکھنا ہوگا. تو یہ روزہ اللہ تعالیٰ بول رہے، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بولتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم ایشور سے ڈرنے والے بن سکو، اللہ سے گاڈ فیئرنگ بن سکو، رائٹیس بن سکو. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پروفٹ آف اسلام وہ کہتے ہیں، والیوم نمبر 3 صحیح البخاری حدیث نمبر 127 میں، کہ whoever doesn't give up lying speech and acting on those lying، کہ جو بھی جھوٹ بولنا اور اس پہ چلنا چھوڑتا نہیں ہے، تو ایسے شخص کے روزہ کے اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 128 میں، کہ if anyone fights with you، کہ اگر آپ کو کوئی آپ سے لڑتا ہے تو say I am fasting، I am fasting، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں. کوئی اگر فائٹ کر رہا ہے، جو روزہ رکھا ہے، تو جو روزہ رکھا ہوا اس کو فائٹ نہیں کرنا چاہیے. کیا بولنا چاہیے اس کو کہنا ہے کہ انی صائم، میں فاسٹ کر رہا ہوں، میں روزہ سے ہوں، میں روزہ سے ہوں. اس کو صرف اتنا کرنا. کوئی فائٹ مطلب فائٹ کو انیشیٹ کرنا چھوڑیے، فائٹ کو شروع کرنا چھوڑیے. اگر کوئی فائٹ بھی آپ سے کر رہا ہے، الٹا آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے، تو آپ کو جواب میں گالی نہیں دینا، بلکہ اس کو صرف یہ کہنا کہ آئی ایم فاسٹنگ. تو یہ مہینہ میں جب صبح سے لے کے شام تک ایک مسلم جھوٹ سے اور جو چگلی کرنے سے اور روزہ مطلب وہ بچتا ہے کسی کو گالی دینے سے،
تو میں کہتا ہوں کہ اگر صبح سے شام تک وہ اس سے بچ سکتا ہے تو شام سے صبح تک بھی بچ سکتا ہے، اور اگر شام سے صبح اس ایک مہینہ میں بچ سکتا ہے تو پورے سال میں بھی وہ بچ سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ روزہ اس لیے فرض ہے تاکہ تم ایشور سے ڈرنے والے بن سکو. اور اس کے فائدے بہت سارے، اس کے فائدے اگر فزیکل بینیفٹس، فزیکل فائدے کے بارے تو اس روزہ جب ہم لوگ رکھتے ہیں تو ہمارے اسٹمک مطلب ہمارا پیٹ جو سال بھر کام کرتے رہتا ہے اس کو ایک ریسٹ ملتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم کو ریسٹ ملتا ہے. روزہ رکھنے سے ہمارا میٹابولزم اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، مطلب جو ہمارے ڈیڈ اور ویک سیل رہتے ہیں ہمارے باڈی میں اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. روزہ سے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جیسے کہ روزہ بہت سارے ڈیزیز میں ہم لوگ کو مدد کرتا ہے، کارڈیو واسکولر ڈیزیز یا ہوا، ایسٹما کا پرابلم ہوا، نان انسولین بیسڈ ڈائبٹیز ہوا، ان بہت سارے مطلب بیماریوں میں ہمارا کام دیتا ہے. روزہ رکھنے سے بہت سارا فائدہ ہے. اور میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ فاسٹنگ اٹ ہیلپس ان فائٹنگ کینسر اینڈ اٹ پرولونگس ایج. مطلب اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو کینسر میں فائٹ کرنے سے مدد ہوتا ہے اور آپ کے ایج میں، آپ کے عمر میں بڑھاوا ہوتا ہے. اور اس کے اگر ہم لوگ اس کے اور بھی سائیکولوجیکل بینیفٹس دیکھیں اس کے بارے میں، تو جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور اپنے آپ پہ قابو رکھتا ہے تو اس کا قابو رکھنے کا پاور، اس کا صبر، اس کا پیشنس اور پرزیورنس بڑھتا ہے. تو اور جب وہ روزہ رکھتا ہے تو سوشلی بھی جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح بھوک کو، جب جو انسان غریب ہے جن کے پاس کھانا نہیں ہے تو ان کو کیسا لگتا ہے جب ان کے پاس کھانا نہیں رہتا، ان کو بھوک لگتا ہے تو ان کو ایک فیلنگ ان کی طرف آئے گا کہ وہ غریب لوگوں کو کیسا لگتا ہوگا جب ان کو کھانا اور پینا نہیں ملتا. تو ایک مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اس کا کیا ایج لمیٹیشن ہے کیا؟ کب کون رکھ سکتے ہیں، کون نہیں رکھ سکتے ہیں؟ روزہ رکھنا ہر جو کہ عاقل، مطلب جو کہ بولا جاتا ہے کہ انسین نہیں ہے، جو کہ پاگل نہیں ہے، اور جو کہ ایڈلٹ ہے، بالغ ہے اردو میں بولا جاتا ہے، جو کہ ایڈلٹ ہے اس پہ فرض ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 184 میں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ کچھ دن آپ کو روزہ رکھنا، ایک مہینہ، لیکن جو تم میں مریض ہے، جو تم میں سکھ ہے یا جو ٹریولر ہے جو کہ سفر پہ نکلا ہوا تو اس کو روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ بعد میں اس کو پورا کر سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ہمیشہ غریب مطلب مریض رہتا ہے، یا جو ایسا کوئی بوڑھا آدمی ہے جو کہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ فدیہ دے. فدیہ مطلب؟ فدیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو کہ اپنا جس دن وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس دن کے بدلے ایک کسی بھی غریب کو، مسکین کو، کسی غریب آدمی کو کھانا کھلائے، جو کہ کھانا وہ خود کھاتا وہ اس کو کھلائے. تو ہر دن جو وہ روزہ نہیں رکھے گا اس کو غریب کو کھانا کھلانا، اسی کا مطلب فدیہ ہوتا ہے. شاداب، رمضان کو منتھ آف چینج بھی کہا جاتا ہے. اس مہینے کو مطلب رمضان کو منتھ آف چینج بھی بولا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ رمضان کے مہینے میں نے بولا کہ روزے میں جب مسلمان رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو وہ جھوٹ سے بچتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، اور کسی کو گالی دینے سے بچتے ہیں، نشہ سے بچتے ہیں. تو وہ صبح سے لے کے شام تک وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں. تو ان کو یہ پریکٹیکلی دکھایا جا رہا ہے کہ جب تم صبح سے لے کے شام تک بچ سکتے ہو تو تم شام سے لے کے صبح تک بھی بچ سکتے ہو. اور جب اس مہینے میں، ایک مہینے میں تم بچ سکتے ہو تو سال بھر بھی تم اپنے آپ کو اس طرح سے رکھ سکتے ہو. تو یہ ایک پریکٹیکل دکھایا جا رہا ہے ان کو کہ تھیوری اور پریکٹس جو الگ الگ ہوتا ہے. تھیوری میں جب بولنا ہے کہ آپ بدل سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اور پریکٹس میں اس کو لا کے دکھانا کہ کس طرح آپ کیجیے گا. تو یہ وہی پریکٹیکل ہے اور اسی لیے ہم لوگ اس کو منتھ آف چینج بھی بول دیتے ہیں. اب آپ آخر میں شب قدر پر روشنی ڈالیں، کتنی راتیں ہیں اس کی، کیا اس کی اہمیت ہے؟ شب قدر جو کہ نائٹ، جس کو انگلش میں نائٹ آف ڈکری بولا جاتا ہے، یا جو کہ بولا جاتا ہے کہ قدر والے رات ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ قدر میں چیپٹر نمبر 97 میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ جو قرآن ہے یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا. اور اس رات کے بارے میں اللہ فرماتے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کو معلوم کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. مطلب جو یہ شب قدر کا جو ایک رات ہے اس میں اگر آپ جو بھی کام کرتے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے یا جو بھی صدقہ دیتے، تو وہ اگر آپ ایک دن دے رہے لیکن وہ اس طرح کہ وہ آپ 1000 مہینے تک کر رہے ہیں اس کو. اور یہ رات جو کہ 21، 23، 25، 27 یا 29 رمضان کے میں سے کسی ایک رات ہے، جس میں لیکن ہم لوگوں کو ہر 5 رات مطلب 21، 23، 25، 27 اور 29 سب میں جاگنا چاہیے. اور اس میں سے کوئی سا ایک رات یہ شب قدر کا رات ہے جس میں کہ یہ قرآن نازل ہو. تو جو 21 سے 23، 25، 27، 29 آپ نے ذکر کیا، اس میں لوگوں کو جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے. جو بڑے ہیں وہ بچوں کے ساتھ
بیٹھ کے عبادت کریں جاگے ہاں زیادہ بہتر. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے تھے کہ جب آخری عشرہ مطلب لاسٹ 10 days رمضان کا بچتا تھا تو وہ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اس کے بارے میں صحیح حدیث صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تھا مطلب لاسٹ 10 days آتا تھا تو وہ اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور وہ اپنے بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. کیونکہ یہ رات امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں جو بھی عبادت یا جو بھی کام کیا جائے گا اچھائی کا کام وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. مان لیجیے اگر آپ کو کوئی آفر ملتا ہے بگ بازار یا کہیں پر تو وہاں پہ آپ کا لائن لگ جاتا ہے کیونکہ وہ آفر کی وجہ سے. تو یہ ایک آفر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں کہ اس رات میں جو تم کرو گے 1000 من سے بہتر ہوگا. تو اس لیے وہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس رات میں ہم لوگ جاگ کے عبادت کر کے اللہ تعالیٰ. ابھی آپ نے زکوٰۃ کے ہم لوگوں نے چرچا کیا، ڈسکس کیا اس میں، اور آخر میں فطرے پر آپ بتائیں. فطرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عید سے پہلے کچھ دن پہلے 2 یا 3 دن پہلے ایک زکوٰۃ الفطر فطرہ دیا جاتا ہے جو کہ ایک سا مطلب آلموسٹ 3 kg جس کا وزن ہوتا ہے. وہ کھانا جو آپ کھاتے ہیں اس کو آپ کو دیا جاتا ہے غریب لوگوں کے لیے، تاکہ وہ غریب لوگ بھی عید کے جو غریب مسلم ہیں وہ بھی عید کی نماز میں عید کے یہ دن کے خوشی میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں. اور اس کو عید کے بعد مطلب عید کے نماز کے بعد نہیں دیا جاتا، عید کے نماز سے پہلے دیا جاتا ہے. کیونکہ اگر اس کو عید کے نماز کے بعد دے دیا جائے تو اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اس کا جو امپورٹنس ہے اس کا جو پرپس ہے وہی ختم ہو جاتا ہے. تو عید کے نماز سے پہلے اس کو دیا جاتا ہے فطرہ. شکریہ شاداب، آپ نے اتنا وقت دیا. آنے والے دن میں پھر آپ اور بھی میٹر پر آپ سے ڈسکس کریں گے. کیمرہ مین چندن باپی کے ساتھ میں سنجر امام، نیوزی لینڈ.